اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ تیرے رب کی جتنی مخلوق ہے اس انسان نافرمان کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوق تیرے رب کی فرما بردار، تیرے رب کی تسبیح پڑھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان سب کو پتہ ہے ہمارا ایک اللہ ہے، ہمارا ایک خالق ہے، ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ ساری کائنات پر ملک اور ساری کائنات اس کے غلام، اس کے تابع، اس کی مان کے چلنے والی، اس کو یاد کرنے والی۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اس اللہ پاک کی تعریف کرتی ہے۔ تو اس بحر و بر میں پتے کا گرنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی تیرے اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کے علم سے ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ چھپا، ولا رطب کوئی تر، ولا یابس کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک مالک ہے۔ اس دھرتی میں، اس فضا میں، پانیوں میں، ہواؤں میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ عقاب کوے پہ جھپٹا اللہ کے فیصلے اور ارادے کے ساتھ، سانپ نے مینڈک کو کھایا تو اللہ کے فیصلے اور ارادے کے ساتھ، مکڑی کے جالے میں آ کے مکھی پھنسی تو اللہ کے فیصلے اور ارادے کے ساتھ، اور ویل مچھلی کے منہ میں مچھلیاں گئیں تو اللہ کے فیصلے اور ارادے کے ساتھ، بھینس کی تھنوں سے دودھ نکلا اور بازار میں بکا، میرے گھر میں آیا، میرے منہ کو لگا تو ایک ایک قطرے پہ میرا نام لکھا اللہ کے ارادے کے ساتھ، پھل میں رس بھرا، کوہاٹ کے امرود پہ ملتان کے عبد الرحمن کا نام لکھا، پیدا ہوا درخت کوہاٹ میں، پھل لگا کوہاٹ میں، پالا پوسا پروان چڑھایا کوہاٹی نے، خریدار کہیں دور سے آیا، اس نے چکتا مول کیا، اسے اپنے کریٹوں میں ڈالا اور اسے کوئی پشاور بھیج، کوئی کہیں بھیج، کوئی کہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کے بنانے میں اکیلا ہے، اس کے قبضے میں اکیلا ہے، اس کا نظام چلانے میں اکیلا ہے۔ دنیا کے بادشاہ ہزاروں محکمے بناتے ہیں نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، پھر بھی نظام غلط چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محکمہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے امر سے ہی سب کچھ کرتا اور چلاتا ہے، اور کبھی اس کے نظام میں نہ خطا ہے، نہ جھول ہے، نہ بھول ہے، نہ چوک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل پر اس کی مکمل اور کامل نظر ہے۔ زمین آسمان کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ہم آگے دیکھیں ہمیں پیچھے پتہ نہیں، دائیں دیکھیں ہمیں بائیں پتہ نہیں، اوپر دیکھیں ہمیں نیچے پتہ نہیں۔ اللہ ایسی نظر رکھتا ہے کہ سمندر کی تہ میں بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا لوح محفوظ کی تحریر کو دیکھتا ہے۔ جس طرح اس کی نظر قلم پہ پڑتی ہے، اسی طرح اس کی نظر زمین کے اندر چلنے والے کیڑے پر پڑتی ہے۔ آسمانوں کو دیکھتا ہے، زمینوں سے غافل نہیں، زمینوں کو دیکھتا ہے، آسمانوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھتا ہے، پروانوں سے غافل نہیں، جانوروں کو دیکھتا ہے، انسانوں سے غافل نہیں، ہواؤں کو چلاتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو ٹھہراتا ہے تو چلتے پانیوں سے غافل نہیں، پانیوں کو بہاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، پتوں سے غافل نہیں، اپنی کائنات پر اس کی نظر ایسی کامل اور اکمل ہے۔ رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر جو کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ رب وہ دیکھنے والا ہے کہ اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے اس کالی چٹان پر جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ عرش پر ان نشانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کیسی کامل نظر کا مالک ہے۔ پولیس کے ہوتے ہوئے چور چوری کر جاتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال جاتا ہے، ظالم ظلم کر جاتا ہے، یہ دیانتداری کے باوجود بھی کر نہیں پاتے۔ انسان عاجز، کمزور، بے بس، اللہ شاہ زور، انسان بے زور، اللہ با اختیار، انسان بے اختیار، اللہ جابر، کائنات مجبور، اللہ قاہر، کائنات مقہور، اللہ مالک، کائنات مملوک،
جہاں جو چاہا کر کے دکھایا. ہاتھ کی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ٹیک لگاتے پھر رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عصا میری لاٹھی ہے. اتوکل علیہا ٹیک لگاتا ہوں. وأحش بها علی غنمی پتے چھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری اور کئی کام لیتا ہوں. القیہا ذرا ڈالو، القیہا ذرا ڈالو. جیسے سپاہی کو کہا جائے رائفل پھینکو، اس نے جو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ 10 سال کا تجربہ اور علم اور 10 سال کی PhD اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں غلط کر دی. وہی لاٹھی ایک دم پھنکارتا ہوا، لہراتا ہوا، بل کھاتا ہوا سانپ بنی. اور جو موسیٰ علیہ السلام اسے بغل کے نیچے لیے کھڑے تھے وہی موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹتی ہے تو اپنی تیز رفتاری میں چاہتے تھے اس سے دور ہو جاؤں. جب وہ سانپ بنا تو اللہ نے کہا اب پکڑو، خذھا پکڑو. جب لاٹھی تھی تو کہا پھینکو. جب سانپ بنا تو کہا پکڑو. تو وہ کہنے لگے یا اللہ میں نہیں پکڑتا، یہ تو مجھے کھائے گا. کاٹنا کیا، کھا ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑ لو ڈرو نہیں. کہ نہیں یا اللہ مجھے ڈر ہے. کہا خذ فإنک من الآمنین، پکڑو میں تجھے امن دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہاتھ پر رومال لپیٹا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رومال تمہیں بچا لے گا، یہ کیوں اس کے اوپر لگا رہے ہو، ہاتھ کے اوپر کیوں لپیٹ رہے ہو؟ کہ یا اللہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرا ڈر نکالنا چاہتا ہوں، یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا اللہ ہی سب کچھ. ہاتھ سے اتارو، اتار دیا. کہا پکڑو. یہ بھی نہیں کہا دم سے پکڑو چلو جان بچ جائے، کہیں منہ میں ہاتھ ڈالو. ہاتھ ڈالا، اللہ نے دوبارہ لاٹھی بنا کے حوالے فرما دیا. تو قرآن کے قصے ایک سبق دینے کے لیے ہیں. قرآن کے قصے صرف قصہ خوانی کے لیے نہیں ہے. اللہ اس میں کچھ سبق دیتا ہے کہ اللہ اس جہان میں جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. ہم جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ اس جہان میں جیسے فیصلے چاہے کر کے دکھا دے. ہم ہر قدم پر اپنے رب کے محتاج ہیں. وجود میں اللہ کے محتاج، دیکھنے میں اللہ کے محتاج، بولنے میں اللہ کے محتاج، سننے میں اللہ کے محتاج، ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج، پاؤں کے چلنے میں اللہ کے محتاج، کھانے کو چبانے میں، ہضم کرنے میں، پیشاب بن کے، پخانہ بن کے نکالنے میں، ہر قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور اللہ اس جہان میں وہ ذات ہے جو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں. تو انبیاء کے قرآن کے واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مان کے چلو. آج کی مادی سائنس نے یہ ذہن بنایا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ لے کے چلو. دولت سب کچھ ہے، دولت لے کے چلو. حکومت سب کچھ ہے، حکومت لے کے چلو. اس بنیاد پر اسلام کا گھر تعمیر نہیں ہو سکتا. وہ بنیاد اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے ہاتھ میں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا. اس بنیاد پر اسلام کے گھر کی تعمیر ہو سکتی ہے. 55 سال سے ہماری بنیادیں غلط ہوئیں. ہمیں بچپن سے لے کر 55 تک یہ پڑھایا گیا، یہ سمجھایا گیا پیسہ سب کچھ ہے، پیسے سے سارے کام بنتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، ڈگریوں سے عہدوں سے آدمی بڑا بنتا ہے اور فقر میں آدمی ذلیل ہوتا ہے. تو اس ذہن کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ کمائیوں میں آزاد ہو گئے. حرام بھی چلا، حلال بھی چلا، سود بھی چلا، رشوت بھی چلی، چوری بھی چلی، ڈاکہ بھی چلا، جوا بھی چلا. اور اب تو پہلے بینک سود پہ قرضے دیتے تھے، اب تو لوگ بھی سود پہ انفرادی طور پر قرضے دیتے ہیں. وہ یہ بھول گئے کہ اوپر ایک ذات ہے جو ان کے اس ظلم و ستم کو دیکھ رہا ہے اور ایک دن ان کی رگ رگ سے یہ نچوڑ کے باہر نکال لے گا اور ان کی فریاد کو اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا. میرے بھائیو، ہماری بنیاد غلط ہو چکی ہے. انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جاتا، انسان کو اندر کے جذبے سے چلایا جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا لائٹ پیچھے سے بند ہوئی، اس شمع نے جلنا چھوڑ دیا، اس مائک نے بولنا چھوڑ دیا. اب جب یہ پیچھے لائٹ نہیں تھی ہم اس کی منت کرتے، قرآن کے واسطے دیتے، اللہ کے واسطے دیتے، چل چل. یہ سارے سپاہی آ کر اس کی پٹائی شروع کر دیتے، بولو بولو. نہ یہ بولتا نہ وہ جلتی، کیونکہ پیچھے سے جو طاقت آ رہی تھی وہ طاقت مر گئی، وہ کٹ گئی، وہ بند ہو گئی. اب نہ یہ جل سکتی ہے نہ یہ بول سکتا ہے.
پیچھے سے طاقت کا کرنٹ آیا، اس کو بلوا دیا، اس کو جلا دیا، چمکا دیا۔ میرے بھائیو، جب دل کے اندر میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتر جاتی ہے تو یہ وہ کرنٹ ہے جو آدمی کو طوفانوں سے ٹکرا دیتا ہے اور اس کو جان کے سودے پر تیار کر دیتا ہے، ہر حکم پر اسے آمادہ کر دیتا ہے۔ جب اندر کے یہ جذبے مر جاتے ہیں اور انسان خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں، پیسے کے غلام ہو جاتے ہیں، تو انہیں ڈنڈے کی طاقت سے اسلام پہ نہیں چلا سکتے، انہیں مال کے زور پر اسلام پہ نہیں چلا سکتے، انہیں لالچ کی بنیاد پر۔ اگر کوئی لالچ کی بنیاد پہ آگے گیا تو اس اسلام کا کیا فائدہ؟ کوئی ڈنڈے سے نماز پڑھ بھی گیا تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس سے تو جنت نہیں ملے گی، اس سے تو اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ اس سے ملے گا جو اس سے ڈر کے سجدہ کرے، جو اس کی یاد کر کے اس کی اطاعت کرے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت ہماری تعمیر ہی ساری غلط ہوئی ہے، ہماری بنیاد ہی ساری غلط ہوئی ہے۔ اس غلط بنیاد کی آج ہم مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ کانٹے بوئے پچھلوں نے، چننا ہمارے مقدر میں آیا۔ راہیں غلط کی پچھلوں نے، آج قافلے کا بھٹکنا ہمارے مقدر میں آیا۔ ساری امت بھٹک گئی، راہوں سے دور ہو گئی، بھول بھلائیوں میں گم ہو گئی۔ مال میں عزت ڈھونڈیں، چیزوں میں چین ڈھونڈیں۔ حضرت علی کی سنو، من اعتمد على ماله فقد قل، من اعتمد على سلطانه فقد ضل، من اعتمد على علمه فقد ضل، من اعتمد على عقله فقد اختل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل۔ سنو حضرت علی کی ارشاد فرمایا، جو کہے گا پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کا پیسہ کبھی ساتھ نہ دے گا، اس کا سفینہ ڈوبے گا۔ جو کہے گا عہدے بڑی چیز ہیں، ایس پی بن جاؤں، ڈی آئی جی بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، صدر بن جاؤں، اللہ اس کے لیے ذلت کو لکھ دے گا۔ جس نے مال پہ بھروسہ کیا وہ مال کم ہوا، جس نے سلطنت پہ بھروسہ کیا وہ ذلیل ہوا، جس نے علم کے غرور میں آ کر اپنے علم پر بھروسہ کیا وہ گمراہ ہوا، جس نے اپنی عقل پہ بھروسہ کیا اس کی عقل ماری گئی، وہ برباد ہوا۔ من اعتمد علی اللہ، جس نے کہا میرا توکل میرے اللہ پر، میرا اعتماد میرے اللہ پر، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے منہ کو اللہ کی طرف موڑا، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کیا۔ اپنے نبی کی دعا سنو، روزانہ آپ رات کو سوتے ہوئے کہتے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ اے اللہ، میری جان تیرے سپرد، میرا سب کچھ تیرے سپرد، میرا چہرہ تیری طرف پھرا، میں نے تجھے سہارا بنایا، میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ میرا جی چاہے نہ چاہے یا اللہ میں تیرا بن گیا، مجھے کوئی پناہ نہیں تیرے سائے کے سوا، کوئی حفاظت نہیں تیری حفاظت کے سوا۔ تو یہ اللہ کا رسول اللہ کے سامنے روزانہ رات کو سوتے ہوئے یہ فریاد کر کے سوتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اعتماد علی اللہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فلا قلہ، کبھی نہیں تھوڑا ہوگا، ولا غلہ، کبھی نہیں ذلیل ہوگا، ولا غلہ، کبھی نہیں گمراہ ہوگا، ولا اختلہ، کبھی اس کی عقل نہیں ماری جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم یہ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، سارے کام بن جائیں گے۔ ساری دنیا کے انسان دانشور ہمیں کہہ رہے ہیں پیسہ بناؤ کام بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو ساتھ لے لو، سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ ملا تو اس کے خزانے بھی ساتھ ہو گئے، اس کی قوت بھی ساتھ ہو گئی، اس کے فرشتے بھی ساتھ ہو گئے، اس کی ذات بھی ساتھ ہو گئی، اس کی جنت بھی ساتھ ہو گئی۔ اللہ نہ ملا، مال کب تک ساتھ لے گا؟ کوئی کبھی خوشیاں خرید سکا پیسے سے؟ کسی نے کوئی راحت کو خریدا ہو پیسے سے، محبت کو خریدا ہو پیسے سے، عزت کو خریدا ہو پیسے سے؟ اسے عزت تو نہیں کہتے کہ تھانے دار گزرا تو سپاہی نے سلام کر دیا، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے سلام کر رہا ہے، اسے نہیں کر رہا، اس کے پھول کو سلام کر رہا ہے۔ یہ پھول اتار دو پھر دیکھو اس کو سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، چیزوں سے آنے والی عزت ناپائیدار، عہدوں سے آنے والا مرتبہ ناپائیدار، اور جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے پھر کائنات اس کے گرد گھومتی ہے۔ کائنات اس کے گرد۔ مالک بن دینار کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کا ہیرا گم ہو گیا،
اس نے شور مچایا اور میرا ہیرا گم ہو گیا، یا کوئی موتی تھا، کوئی قیمتی پتھر تھا، مجھے یہ یاد نہیں کون سا پتھر تھا۔ یہ تھے خستہ حال، کپڑے ایسے ہی، پراگندہ بال۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہ ہے میرا چور۔ اس میں ایک کوئی اور بھی اللہ کی پہچان والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی مجھے اس نوجوان سے پہلے پوچھنے دو پھر اس پر شک کرنا۔ تو ان کے پاس گئے، کہنے کے بیٹا یہ کشتی والے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس جوہری کا پتھر گم ہو گیا ہے وہ کہیں تو نے غلطی سے چرایا ہے۔ تو مالک بن دینار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں چرایا، مجھ سے صفائی لے لو، قسم لے لو، قرآن سر پہ اٹھا لو نا، جیسے یہ پولیس والے صفائی لیتے پھرتے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں کہا میں نے نہیں چرایا، کچھ بھی نہیں بولے، کچھ نہیں بولے، خاموش، بس یوں ایک نظر آسمان کو دیکھا، بس فنظر نظرۃ فی السماء۔ اوہو کیا ہوا؟ ایک نظر آسمان پہ پڑی تو کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا، اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک پتھر تھا جو اس کا چوری ہوا تھا، ہر مچھلی کے منہ میں اسی جیسا اس کا چوری ہوا۔ آگے بڑھ کے ایک مچھلی کے منہ سے نکالا اور ان کو دیا کہ جس کا گم ہوا ہے اس کو واپس فرما دیں، میں چور نہیں ہوں، یہ کہا اور کشتی سے اترے اور بسم اللہ کہا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار نکل گئے۔ آئے شاخ گئے وعدہ فرضہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ دنیا انسانوں سے خالی ہو گئی، مرد مر گئے، مذکر رہ گئے، عورتیں مر گئیں، مؤنث رہ گئیں، مردوں سے دنیا خالی ہو گئی، عورتوں سے دنیا خالی ہو گئی۔ اب مذکر اور مؤنث ہیں جن کی زندگی اپنی شہوت کے گرد گھومتی ہے، انہیں اپنی شہوت کے سوا اور کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے زمین پر بوجھ، فضاؤں پر بوجھ، ہواؤں پر بوجھ، پانیوں پر بوجھ، انہیں لاؤ کہیں سے جنہیں اللہ کی پہچان ہو تو ساری امت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں ہے تو ہم خود بن جائیں۔ اللہ پاک نے کون سی کوئی مشکل رکھی ہے گھاٹی، کہ میرے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا۔ اللہ کو ساتھ لینا میرے بھائیوں، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی کا معیار الیکشن کی فتح نہیں، ہماری کامیابی کا معیار میدان جنگ کی فتح نہیں، ہماری ناکامی کا معیار وہ الیکشن کی ہار نہیں، ہماری ناکامی کا معیار میدان جنگ کی ہار نہیں، ہماری کامیابی زرق برق لباس نہیں، ہماری ناکامی پھٹے پرانے کپڑے نہیں، ہماری کامیابی اونچی اونچی بلڈنگیں اور عہدے، گاڑیاں اور گھر نہیں، ہماری ناکامی ریڈی چلانا، فخر و فاقے میں زندگی بسر کرنا نہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے صحیح مفہوم سمجھو کامیابی کا، صحیح جگہ اس لفظ کو استعمال کرو۔ جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ناکام، جس سے اللہ خوش ہو گیا وہ کامیاب۔ چاہے میدان ہار گیا، بازی ہار گیا، روٹی بھی نہ ملی کھانے کو، جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ناکام۔ چاہے وہ جھنڈے گاڑ گیا، محل بنا گیا، حکومتیں کر گیا فرعون کی طرح، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو وہ ناکام ہو گیا۔ یہ بنیاد ہماری ٹوٹ چکی ہے، ہم نے وہ بنیاد بنائی جو باطل کی ہے۔ عزت ملے کامیاب، دولت ملے کامیاب، شہرت ملے کامیاب۔ یہ عزت کہاں سے آئی؟ اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ دولت کہاں سے آئی؟ اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ شہرت کہاں سے آئی؟ اس سے کوئی، چاہے گا گا کے شہرت ملے، شہرت ملنی چاہیے، چاہے ناچ ناچ کے پیسہ آئے، پیسہ آنا چاہیے، چاہے عہد و وفا توڑ کر غداریوں مکاریوں سے حکومت ملے، حکومت ملنی چاہیے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے بھائیو۔ اللہ راضی ہو گیا ہم کامیاب ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا ہم ناکام ہو گئے۔ اب دیکھتے نہیں ہیں ہمارا تاریخ دان وہ ٹیپو سلطان کے سر پہ کامیابی کا سہرا سجاتا ہے اور میر صادق کے ماتھے پہ غداری کا داغ لگاتا ہے۔ ہمارا مورخ وہ سراج الدولہ کے سر وہ جنرل بخت خان 1857 میں دلی کی جنگ آزادی کا جرنیل، شکست خوردہ جرنیل، جسے زمین کھا گئی، آسمان اس سے چھپا گیا، آج تک نہ پتہ چلا وہ کہاں چھپا، کہاں مرا۔ جلال الدین خارزم شاہی کی طرح کسی کو نہیں پتا۔ دنیا اسلام کی تاریخ میں 3 جرنیل ایسے ہیں جو شکست کھا کے بھی اپنا نام بلند کر گئے، ہیرو بن گئے۔ ایک جنرل موسیٰ غرناطہ کا، ایک جلال الدین خارزم شاہی کا، ایک بخت خان دلی کے ہارے ہوئے تاج پر اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا،
جان کا سودا کیا، لیکن مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان یہ بک گئے، یہ مال کما گئے۔ شجاع الدولہ کو جاگیر ملی، نجف خان کو جاگیر ملی، مرزا الہی بخش کو جاگیر ملی، لیکن 200 سال کے بعد بھی ان کا نام لیتے ہوئے میری زبان کڑوی ہو رہی ہے، میرے جسم میں زہر بھر رہا ہے۔ بخت خان کا نام لیتے ہوئے میرے دل میں محبت کے جذبات ہیں۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیں، ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت ہو تو پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔